اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے انتہائی قابل احترام اکابرین، زعماء ملک و ملت، مشائخ اعظام، معزز محترم حاضرین، انشاءاللہ اکابر بڑی تفصیل سے اپنے خیالات سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ جامعہ اشرفیہ سے ایک بہت دیرینہ تعلق ہے اور ایک خاندان کے افراد کی طرح دارالعلوم حقانیہ اور جامعہ اشرفیہ ایک سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تبارک و تعالی بانی جامعہ اشرفیہ سے حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کا بہت ہی والہانہ تعلق تھا۔ دونوں حضرات کی محبتیں اور تعلق میں چھوٹا تھا لیکن وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد ادریس کاندھلوی اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم دونوں دارالعلوم دیوبند میں تھے، پڑھاتے تھے اور عجیب اخوت اور مودت کے رشتے ان کے قائم رہے۔ تو میں تقریر کے لیے نہیں بلکہ اس اجتماع کی سعادتوں میں حصہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں جامعہ اشرفیہ کے فضلاء کرام یا جن مدارس دینیہ سے فارغ التحصیل علماء ہیں۔ جشن منانے کے لیے ہم نہیں جمع ہوئے۔ ہمارے روایات میں جشن منانا اور ظاہری اور مادی شان و شوکت کا اظہار، مدرسے کی بلڈنگیں، عمارتیں اور اپنے کارناموں پر فخر، یہ ہمارے روایات کا حصہ نہیں ہے۔ آپ سب کو اسی لیے جمع کیا گیا ہے کہ ہم ایک جائزہ لیں کہ جو امانت الہی اور جو ذمہ داریاں ان اکابر نے، ان مدارس نے ہمارے سپرد کر دی تھی، ہم نے ان امانتوں کو کس حد تک آگے پہنچایا اور کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی۔ یہ اجتماعی محاسبے کا اور جائزہ کا ایک اجتماع ہے، اور جامعہ اشرفیہ اپنے 60 سالہ عظیم خدمات کے نتیجے میں جو طبقہ اور جو زمرہ تیار ہوا ہے علماء کا، ان کو بلایا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے کہ انہوں نے وہ امانت کب تک پہنچایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہم حل بلغت، امت سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ کیا میں نے یہ امانت تم تک پہنچائی؟ بار بار پوچھتے ہیں اور صحابہ جواب دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں قد بلغت وادیت الامانہ، کہ تم نے وہ حق پہنچا دیا اور امانت۔ تو ہمارے ان اجتماعات کا مقصد مدارس کا یہی ہے کہ ہم اگر سستی ہے تو اس سستی کو اور اس ذمہ داری کو کہاں تک آگے ہم نے پہنچایا ہے، اور پھر جس وقت ہم جمع ہوتے ہیں اس وقت دنیا کا جائزہ لیں، حالات کا نقشہ سامنے رکھیں کہ اس امانت الہی کے خلاف دشمن کیا تیاریاں کر رہا ہے، اور اس امانت الہی کے خلاف کتنے مورچے کھل رہے ہیں۔ ہم نے اس مورچوں کا کیسا تعاقب کرنا ہوگا، اور اس امانت الہی جسے اللہ تعالی نے علماء کو منتخب کیا اور اس امانت کا وارث صرف اور صرف علماء کو بنایا،
یہ امانت، اس کا انتخاب مدرسے کے طالب العلم کے لیے، وہ انتخاب حق تعالی خود فرماتے ہیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها وحملها الانسان۔ اس امانت سے ساری دنیا نے منہ پھیر لیا، آسمانوں نے، زمینوں نے، اور انسان جو اس امانت کے اٹھانے والا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی جو علوم نبوت اور وراثت نبوت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، انسان استغراقی نہیں ہے، عہدی ہے میرے خیال میں۔ وہ امانت الہی صرف اور صرف اس طبقے کے ساتھ ہے جس کو طالب علم اور مدرس اور عالم کہتے ہیں۔ تو اس کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ نبوت وہ بھی چیز ہے، نبوت الیکشن کے ذریعہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ 5 ارب انسان بھی ووٹ ڈالے کسی کے حق میں کہ اس کو نبی بنا دیا جائے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ یہ جمہوریت وہاں نہیں چلتی اللہ کے بارگاہ میں۔ وہ خود اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خود فیصلہ کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب ان کے وارث طالب علم اور علماء ہیں تو یہ علماء کا انتخاب بھی وہ بھی ہے۔ اللہ منتخب کرتا ہے کہ تم نے انجینئر نہیں بننا ہے، ڈاکٹر نہیں بننا ہے، سیاستدان نہیں بننا ہے، کروڑپتی نہیں بننا ہے، ڈائریکٹر کارخانے کا نہیں بننا ہے، تم نے قرآن اور سنت کا طالب علم بننا ہے۔ اس طالب علم کا بھی ماحول سازگار نہیں ہوتا، کبھی والدین بھی نہیں چاہتے، پورا معاشرہ خلاف ہوتا ہے، لیکن اس طالب علم کو اللہ منتخب کر کے مدرسے میں بیچتا ہے۔ میرے دوستو، قیمتی وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ ہماری تاریخ بر صغیر میں انگریز کے آنے سے شروع ہوتی ہے، اور بر صغیر پر ہندو پرستی کا، ہندو مت کا تسلط تھا، اور ہندو مت اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کا سارا نظام توہمات، خرافات، شرک، بت پرستی اور ہم پرستی کے گرد گھومتا تھا۔ اور ہندوستان میں جو بھی قومیں آئی، جو بھی امتیں آئی، وہ اسی تہذیب میں حل ہو گئی۔ علامہ حالی نے کہا تھا کہ ہندوستانی تہذیب یہ اکال الامم ہے، امتوں کو کہا جانے والی، جو بھی آیا اسی میں ہر کے درکار نمک رفت نمک شد۔ آریائی قومیں آئی، ہندو تہذیب میں ڈوب گئی۔ دنیا کے جو بھی اقوام آئے ہندوستان کو غلبہ کرنے، وہ اپنے تہذیب اور کلچر وغیرہ سب کو کھو بیٹھے۔ لیکن محمد ابن قاسم جب آیا اور اسلام کے دروازے کھل گئے تو واحد یہ اسلام ایک ایسا مذہب، ایسی تہذیب، ایسے کلچر ساتھ لے آیا جو اپنے حقانیتوں اور صداقتوں کے بلبوتے پر قائم دائم رہا، اور ہندو مت اور ہندو تہذیب میں ڈوبا نہیں بلکہ اپنے کلچر اور تہذیب کو بچا کے رکھ دیا۔ اب جب انگریز آیا تو 2 خطرے ہو گئے، ایک تو ہندو تہذیب مسلمانوں کو مٹانا چاہتا تھا، دوسرا انگریز اپنے الحاد اور دہریت اور سیکولرزم، ماڈرنزم، روشن خیالی کے دور میں مسلمانوں کا تشخص مٹانا چاہتا تھا، تہذیب بدلنا چاہتا تھا، کلچر بدلنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام کیا۔ ہمارے اکابر حضرت کا نولوتوی اور ان بزرگوں نے سر جوڑ کے فیصلہ کیا کہ ان 2 خطرناک فتنوں سے کیسے بچانا ہے امت کو۔ ان کو الہام ہوا کہ مدرسہ قائم کرو۔ یہ مدرسہ ہمارا سرچشمہ ہے، یہ الہامی مدرسہ تھا، اور اس کے بارے میں ہر چیز کا الہام ہوتا تھا۔ یہ سب ہماری تاریخ میں ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو عمارتیں ہوتی تھی، بلڈنگیں ہوتی تھی، دیوار اور 4 دیواری ہوتی تھی، ہال ہوتا تھا، درسگاہیں ہوتی تھی، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر ہدایات دیتا تھا ہمارے اولیاء اللہ بزرگوں کو کہ یہ درسگاہ اس نہج پر ہونا چاہیے، یہ نقشہ تنگ ہے، یہ گلی چوڑی ہونی چاہیے، 4 دیواری اتنی ہونی چاہیے،
اور نشان لگا کے ان بزرگوں کو حضور سمجھا دیتا تھا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سب لوگ گئے ہیں کہ اس جگہ کا جائزہ لیں کہ اس کے مطابق تبدیلی کریں تو وہاں نشانات بھی پڑے ہوئے مل گئے. وہ نشانات حضور کے لگائے ہوئے موجود ہوتے. تو یہ سارا سلسلہ الہامی ہوا ہے. اللہ نے یہ چاہا کہ اب اس تہذیب اور تمدن اور اسلام کو بچانے کے لیے ایک نظام بنایا جائے, ایک تحریک چلائی جائے, اور وہ نظام صرف ان مدارس کا. اور انگریز بہت بڑا شر تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے شر سے خیر کا پہلو نکالا. اس شر کے بعد یہ دینی مدارس قائم ہوئے. انگریز نہ آتا تو یہ نظام نہ قائم ہوتا. انگریز سے پہلے اسلامی سلطنتیں تھی, خلافت عباسیہ, خلافت بنو امیہ, خلافت عثمانیہ, اس میں بھی یہ آزاد حریت فکر والا تعلیمی نظام نہیں تھا. نہ ایسے آزاد مدرسے حکمرانوں بادشاہوں کے زمانے چل سکتے تھے. یہ تو اللہ نے انگریز کو ذریعہ بنا دیا اس بدبخت کو کہ اب جو مدارس کا نظام ہے وہ حریت فکر کے لحاظ سے, آزادی کے لحاظ سے, للہیت کے لحاظ سے وہ مکمل آزاد ہے. اور دشمن سمجھتا ہے کہ یہ آزادی سب سے بڑا خطرہ ہے. وہ اس آزادی کو سلب کرنا چاہتا ہے. اور ساری تگودور جدوجہد یہ ہے کہ اس نظام کو لپیٹ دیا جائے. اس نظام نے ایسے رجال کار پیدا کیے جنہوں نے ایک طرف اسلامی تہذیب اور تمدن کی حفاظت کی, اسلامی علوم کی پرچار کیا, تحفظ کیا, اور دوسری طرف الہی کلمت اللہ کے لیے سربکف ہو گئے, ڈٹ گئے انگریز کے مقابلے میں. دو آزوں پر سر ہر محاذ پر یہ اکابر وہ مصروف برسر پیکار ہو گئے. اس کے نتیجے میں یہ ایک دنیا پیدا ہو گئی ہمارے سامنے. یہ آپ سب ہزاروں لاکھوں علماء طلباء یہ اس آزاد نظام تعلیم کا, اس نصاب کا, اس کا نتیجہ ہے. اور آج کافر بالآخر گھوم پھر کر آزما کر پہنچ گیا ہے کہ میرے لیے انتہائی خطرناک مزاحمت کرنے والا قوت یہی نظام ہے. وہ اب تھنک ٹینک قائم کرتا ہے, سیمینار کرتا ہے, ان کا میڈیا سارا اسی کے گرد گھومتا ہے کہ یہ نظام کیا ہے, یہ نصاب, اس میں اتنی قوت کہاں ہے. یہ جھکتے نہیں ہیں, یہ ورلڈ بینک IFM کے تابع نہیں ہوتے, یہ بموں کے سامنے, ٹینکوں کے سامنے سرنگون نہیں ہوتے. یہ روکی سوکی کاکر اور زمین چٹائیوں پر بیٹھ کر چمٹے ہوئے ہیں. اس نظام عزو علیہا بالنواجذ, اس انداز میں وہ تجزیہ کرتے ہیں, سروے کرتے ہیں, تشخیص کرتے ہیں کہ اس نظام میں کیسی قوت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے. نہ ملا عمر کو کوئی جھکا سکا اور نہ اور مجاہدین کو. وہ جھکتے نہیں ہیں. پوری دنیا کی طاقتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں آتے ہیں, سب مدارس کو دیکھتے ہیں, میڈیا والے یلغار ہوتی ہے کہ یہ کیا قوت ہے اس کورس میں, تم لوگ کیسے ایسے لوگ پر پیر بناتے ہو. ہم کہتے ہیں یہ سمجھانے کی بات نہیں ہے. تم یورپ والے 200-250 طالب علم نوجوان منتخب کرو, امریکہ کے, کینیڈا کے, یورپی یونین کے, اور ان ممالک کے 250 افراد ہمارے ہاں نوجوان بھیج دو. ہم ان کو اسلام پر لانے پر مجبور نہیں کریں گے. ہم تم ان کو 5-6 مہینے ہمارے مدرسے میں چھوڑ جاؤ, وہ اس نصاب کو پڑھ لیں, وہ اس نظام کو دیکھ لیں, آگے پھر خود تمہارے سامنے آ جائے گا کہ یہ کیا قوت ہے. ان 200-250 نوجوانوں سے پھر پوچھ لو کہ آپ میں تبدیلی کیسی آئے گی. اگر ایسا نہیں ہے تو من لم یذق لم یذل, جس نے چکھا نہیں وہ کیا سمجھ جائے. بالآخر انہوں نے کہا کہ اب اس نظام کو سبوتاج کرو, ختم کرو, اس کا بساط لپیٹ دو. حکمران, عملاء, امریکہ کے پٹھو سارے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ اس نظام کو تسلس کیا جائے, کیونکہ ان کو خطرہ صرف اس نظام سے ہے. ہمارے حکمران 58 ممالک کے سب ان کے جیب میں ہیں, ان کے پٹھو ہیں. ان حکمرانوں سے وہ کیا ڈرے گا. ہمارے جرنیل دم چھلے بنے ہوئے ہیں ان کے,
اور ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ 58 ملک کے سارے، ہماری فوج بے بس ہے، بے حس ہے۔ ہمارے ایٹم بم سے ان کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ایٹم بم اللہ نے دیا، لیکن امریکہ نے اس کو تالے لگا دیے کہ کوئی مسلمان ملک اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ ہمارے سیاستدانوں سے امریکہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر اپنے آقا، امریکی آقا کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ساری جماعتیں، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اس کوشش میں ہیں کہ بش صاحب کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ ایک ایک سمندر پار اگر بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بگوڑے ہیں، وہ سب روزانہ ایک بیان داغتے ہیں اس قوت کے خلاف، اس مزاحمتی قوت کے خلاف کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو بدنام کرو، ان کو رسوا کرو۔ وہ ان مدارس کا ایک بھیانک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ادھر الطاف حسین تقریر کرتا ہے، ادھر بے نظیر بھٹو مضامین لکھتی ہے، ادھر کاف لیگ دوڑ میں سب سے آگے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بش صاحب یہ مش کیا چیز ہے، ہمیں موقع دو، ہم یہ سارا نظام دین کا اور مدارس کا ملیا میٹ کر کے دکھا دیں گے تمہیں۔ اب امریکہ اس طاقت سے کیا رہے، کیا ڈرے گا؟ وہ سب اس کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو احساس نہیں ہے کہ ہمارا ملک مغلوب ہے، مظلوم ہے، محکوم ہے، آقا بیٹھا ہوا ہے بش کا۔ کسی پارٹی کو یہ درد ہمیں برٹش سامراج کے زمانے میں بھی تھا۔ ان مدرسوں سے، دارالعلوم دیوبند سے برٹش سامراج کا جنازہ نکلا۔ ان مدرسوں نے سرخ سامراج کا مقابلہ کیا۔ سوویت یونین آیا افغانستان میں تو یہی طلبہ اور یہی علماء، یہی مجاہدین تھے جنہوں نے ناک چنے چبوا دیے اور لینن کا مجسمہ زمین بوس کر دیا۔ اب سرخ سامراج کی جگہ پھر امریکہ دندنا کر بیٹھ گیا افغانستان میں، عراق میں۔ وہ اس کی جگہ لینا چاہتا ہے، وہ بدبخت۔ عبرت لینا چاہیے تھا اسے افغانستان سے کہ وہ اس راستے پر نہ چلتا جس پر روس آیا تھا۔ اس نے کوئی عبرت نہیں لی، وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کرتا۔ وہ دندنا تھا، وہ شیر بن گیا کہ میں سارے عالم اسلام کو تحت کر دوں گا۔ اس کو اس قوت کا احساس نہیں تھا، جبکہ ان سے پہلے نکسن نے خروشچیف کو لکھا تھا کہ اصل قوت تو یہ مدرسوں والے، یہ چٹائیوں پر یہ میلے پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے یہ ہیں، ہم تو دونوں لڑ کر اپنی قوت تباہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اتنا سخت احساس ہوا دشمن کو کہ وہ سب اکٹھے ہو گیا۔ 1400 سال میں عالم کفر بالاجماع ایسا اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ عالم کفر سارے اختلافات ختم کر کے ایک ہو گیا ہے، ورنہ تاتاری فتنے میں بھی ہمارے خلاف سب ایک نہیں تھے، اور ہزاروں وہ دور آئے، کوئی ہمارا ساتھ دیتا تھا، کوئی مخالف ہوتا تھا، کافروں میں بٹے ہوئے تھے۔ لیکن اب روس اور امریکہ نے سارے اختلافات ختم کر دیے، یہودیت اور مسیحیت ایک ہو گئی، ہندوستان اور چین کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ آج یہودیت، مسیحیت، بدھ مت اور مشرک شرک، چاروں بڑے مذاہب سب ایک ہو گئے، تمام جھگڑے ختم۔ کس نے ایک کیے؟ ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے حکمرانوں نے نہیں۔ یہ جو طالب علم ہے، یہ جو دین سمجھنے والا، دین پر مر مٹنے والا یہ طبقہ، اس نے دشمن کو ایک کر دیا۔ اس کی اتنی خوف ہے، اتنی دہشت ہے، اتنی عظمت ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارے اختلافات ختم کر کے پہلے ان کا ازالہ کرو۔ تو میرے دوستو، اس سیلاب کا، اس خطرے کا مقابلہ بھی ہم نے اکٹھے ہو کر لڑنا ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ اس نظام کو، اس تعلیم کو، اس نصاب کو، اس قرآن و سنت کو بچانا بھی اسی طبقے نے ہے۔ اس کو بے نظیر اور نواز شریف اور الطاف قریش، الطاف وہ نئی مزاحمت نہیں کرے گا۔
وہ اس کو دیدہ دل فرش راہ کرے گا، جرنیل نہیں کریں گے، اور سعودی عرب سے لے کر الجزائر تک کوئی ریاست اٹھے گا نہیں حکمران۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس تہذیب محمدی کی مزاحمت کے بچانا ہے یا نہیں، اور جو نیو ورلڈ آرڈر دنیا پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور اس کا حصہ یہ ہے کہ دین اور دینی تشخص کو ملت محمدیہ کا ختم کرا دو۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ اس امت میں کس طبقے نے کرنا ہے؟ حکمرانوں نے نہیں، سیاستدانوں نے نہیں، جرنیلوں نے نہیں، جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے نہیں۔ اس کا مقابلہ بھی صرف اور صرف یہی طبقہ کرے گا۔ اور 1400 سال میں ایسا سخت دور، ابتلا، آزمائش، چوطرفہ جنگ نہیں مسلط کی گئی جو اس وقت۔ تو ہم انشاءاللہ یہاں جمع ہوئے کہ ہم عہد کریں گے کہ ہم نے نیو ورلڈ آرڈر کو نہیں پنپ دینے نا، ہم نے دشمن کے سامنے سد سکندری کھڑے ہونا ہے، ہم نے پاکستان کو روشن خیال ریاست نہیں بننے دینا ہے۔ روز ڈنڈورا پیٹنا ہے ہمارا صدر، شرم کی بات ہے۔ دشمنوں میں جا کر اسپین میں ہو، پیرس میں ہو، فرانس میں ہو، دنیا میں جہاں جاتا ہے وہ کہتے ہیں دہشت گردی ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ وہ اس طبقے کو دیمک کہتا ہے، اور دیمک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محلات کو زبردست کیا۔ ابابیلوں کے ذریعے اللہ نے بیڑا غرق کیا ہے ابراہ کا، لیکن اس کو شرم نہیں آتی کہ اپنی سیاہ تصویر بلا وجہ جھوٹے انداز میں پیش کرتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی، سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، بجلی کی تباہی، اور تمام وہ دہشت گرد کہہ کر اور انتہا پسند کہہ کر ہمیں للکارتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے، ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم انتہا پسندی پر اتر آ جائیں۔ اسلام میں سمجھ نہیں آتی کہ انتہا پسندی کیسی ہے، اور مذہبی انتہا پسندی لفظ کہتے ہیں۔ مذہبی انتہا پسندی مذہب کو گالی دینا ہے، بلکہ گمراہ کن لفظ ہے۔ مذہب جتنا آگے جائے گا اتنا وہ اس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوگا۔ مذہب انتہا تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، اور جو کنارے پر بیٹھا ہوا ہے منافق، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وہ کنارے پر باہر دروازے جھانک تانک اس مذہب میں نہیں ہے۔ مذہب میں اگر ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں، پورے کے پورے اسلام میں نافذ ہو جاؤ۔ میرے دوستو، انشاءاللہ یہ اجتماعات ہمارے نئی نشت ثانیہ اور نئے ولولہ کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔ دیوبندیت، ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیوبندیت 4 چیزوں کا نام ہے، ہر چیز کے عناصر ہوتے ہیں۔ ہمارے عناصر اربع 4 ہیں۔ مختصر بات، سارا نظام ہمارا ان 4 چیزوں سے ارد گرد گھومے گا۔ پہلے چیز توحید اور سنت۔ توحید بنیاد ہے، توحید اور سنت وہ ہمارے تعلیمات، افکار، نظریات، اعمال، عبادات سب کا محور ہوگا۔ توحید اور سنت سے ہٹ کر جو جھگڑے پیدا کیے گئے وہ اوروں نے بنائے، ہم نے دفاعی طور پر اس کا تعاقب کیا، دشمنوں نے ہم میں اختلافات پیدا کیے۔ تو توحید و سنت، اور دوسرا فرمایا کہ اتباع سنت۔ اتباع سنت دیوبند کا شعار ہے، دیوبند ڈوبا ہوا ہے اتباع سنت میں۔ اور تیسری چیز تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق، روحانیت، تصوف، ذکر و اذکار، سلوک اور احسان، یہ سارا تعلق مع اللہ بھی ایک بنیاد ہے اس کا۔ اور چوتھی چیز اعلاء کلمت اللہ، چلیے جنگ کہ سر بکف سر بلند، جو آپ کہتے ہیں کہ سر بکف سر بلند رہے گا اعلاء کلمت اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان 4 عناصر سے پھر بنتا ہے دیوبندی۔ اگر ایک عنصر بھی کم ہے اتنی دیوبندیت اس کی کم ہے۔ اگر کسی ایک عنصر میں محو ہے اور کسی ایک عنصر کو دوسرے عنصر کو اہم نہیں سمجھتا ہے تو اتنا وہ دیوبندیت کے لحاظ سے اس میں نقص ہے۔ بہرحال وقت بہت مختصر ہے،
ہمارے اکابرین موجود ہیں انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ایک ادنا طالب علم کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو نشر ثانیہ دین کا اور اسلام کا اور مدارس کے تحفظ کا ذریعہ بنا دے اور منتظمین کی تمام کوششیں اللہ تعالیٰ بارآور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.